ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا موقع۔ اس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک گناہ کرے تو بندہ دلیر نہیں ہو جاتا کہ چلو یار ایک کر لے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائیں نہیں میری قضا ہو گئی، پھر تو وہ کہے گا چلو میں بھی قضا کر لیتا ہوں۔ آپ کوئی گناہ کریں تو گناہ کا اعلان، کوئی غلطی ہو جائے تو چھپائیں، بتائیں نہیں، ورنہ دوسرے بھی دلیر ہو جائے۔ میں ایک تجزیہ نگار کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا پہ جو ہم دکھاتے ہیں نا چینلوں پہ، تو ہم تو وہ انٹرویو لے کے نا کسی مجرم کا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، تو آپ تو لوگوں کو گناہ کے طریقے بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دلیر کر رہے ہیں کہ اس نے کر لیا تو میں کر لوں گا تو کیا ہو گیا۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، اسی طرح ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بن جاتی ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنے مرشد سے پوچھا تھا کہ حضور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا ذکر قبول ہے؟ تو کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ ذکر کیا تھا نا، اور اس ذکر الہی کے بعد تمہیں دوبارہ ذکر الہی کی توفیق ملی تھی، تو رب نے وہ پہلا قبول کیا تھا تو دوبارہ توفیق عطا فرمائی، اس کے حضور وہ قبول ہو گیا، دوبارہ تمہیں توفیق عطا کر دی۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب۔ اگر آپ نیک ہونا چاہتے ہیں تو نیکیاں کرنی شروع کر دیں۔ بعض دوستوں سے کہتے ہیں داڑھی شریف رکھ لیں، تو کہتے ہیں ابھی میں نیک نہیں ہوں، تو میں نے کہا داڑھی رکھ کے تو بندہ نیک ہوتا ہے، اب رکھیں گے تو نیک ہو جائیں گے، شروع تو کریں۔ آپ کو اس کا لحاظ ہوگا کہ یار اب میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے راہ کو کشادہ کر کر۔ اگر نیک ہونا چاہتے ہیں تو یہ روحانی قانون یاد رکھیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنے گی۔ امام طبرانی روایت لائے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے حضور ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دور جاہلیت میں میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ ان کے ماں باپ اور ان کا باپ جو تھا وہ معاذ اللہ ان کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا، میں نے اونٹ دے کر بچیوں کو بچایا، پھر میں نے ان کی پرورش بھی کی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، مجھے اس کا اجر ملے گا؟ یہ بڑی باریک بات اس شخص نے پوچھی ہے۔ اصول یہ ہے کہ حالت کفر میں جو انسان نیکی کرتا ہے اس کا اسے اجر نہیں ملتا۔ اجر کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان پر اجر مرتب ہوتا ہے، جس کا ایمان نہیں اس کو اجر نصیب شرط ہے کہ بندہ مومن ہو تو اس کے نیک اعمال قبول۔ اب یہ سوال کیا کر رہے ہیں، ذرا باریک بات ہے سمجھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے اللہ اجر دے گا؟ میں نے دور جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، اس کا مجھے اجر ملے گا؟ حضور فرمانے لگے تمہیں تو مل گیا ہے۔ او بھائی مل گیا ہے نا، حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ملنا ہے؟ نبی پاک کے سامنے بیٹھ گیا ہے اور حضور سے سوال کر رہا ہے، تو حضور فرمانے لگے تمہیں تو اجر مل گیا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق نہیں دے دی، تمہیں تو اجر مل گیا ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، تو اجر تو مل گیا ہے تمہیں، اللہ نے اسلام کی توفیق عطا کر دی ہے۔ وہ جو تم نے دور جاہلیت میں نیکیاں کی اس کا اجر یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، تمہیں اسلام کی توفیق مل گئی ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو تو اس نیکی کا تمہیں اجر ملا ہے۔ زندگی بھر یاد رکھے آپ نیکی کریں گے تو نیکیوں کے راستے کھل جائیں گے، آپ تقوی کی راہ پر چلیں گے
تو آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا عبادت کے لیے. ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا. کچھ نہ ہو سکے تو بھائی سے مسکرا کے ملاقات ہی کرنا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑیں, حریص ہو جائیں نیکیوں کی. نیکیاں کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک روحانی ضابطہ قائم ہو گیا ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق عطا کر رہا ہے. سب سے بڑا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے. یاد رکھیے گا مظفر وارسی کہا کرتے تھے کہ چلے نہ ایمان 2 قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے. یا رسول اللہ اگر آپ کو ساتھ لا لوں تو میرے ایمان کی گاڑی 2 قدم بھی نہیں چل سکتی. اور حضور قبر حشر آخرت تو وسیلہ علیحدہ چیز ہے نا. میں تو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے آپ کا محتاج ہوں. آپ کے بغیر, آپ کی سنت و شریعت کے بغیر میری زندگی بھی نہیں گزرتی. کہنے لگے چلے نہ ایمان 2 قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. اور لبوں پہ ایاک نستعین ہے پر میرا اس حقیقت پہ بھی یقین ہے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. نبی پاک بھی وسیلہ ہے, نیک اعمال بھی وسیلہ ہے. 2-3 قسم کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں امت مسلمہ میں. یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تحت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو امت مسلمہ کے متفقہ امام ہیں, تمام مسالک جن کا احترام کرتے ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اکیلے نہ آ جانا, کسی مرشد کامل کا دامن تھام کے آنا. ایسے اکیلا نہ آ جانا کہ تیرا کو وارث ہی نہ ہو, کسی کا دامن تھام. اب 2-3 جماعتیں پیدا ہو گئی. ایک سرے سے قائل ہی نہیں وسیلے کے. وہ کہتے ہیں جی نماز کا وسیلہ دے لو, روزے کا وسیلہ دے لو, حج کا وسیلہ دے لو, نبی پاک کا نہ دینا. او خدا کے بندو, نماز کا وسیلہ دینا درست ہے, میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی وسیلہ ہے, لیکن نماز پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول. روزے کا وسیلہ دینا درست ہے پر پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں. حج کا وسیلہ دینا حج نہیں دینا چاہیے, لیکن پتہ نہیں ہمارے حج ٹوٹے پھوٹے ہیں, قبول ہے کہ اس رسول کا وسیلہ کیوں نہ دے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہے, ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو یاد رکھیے گا نبی پاک کا وسیلہ سب سے معتبر وسیلہ. اب لوگ اس جھگڑے میں پڑ گئے ہیں اور جتنی جتنی تعلیم عام ہوتی جاتی ہے لوگ دروازہ رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ محبت رسول بڑھتی, نبی پاک کا قرب بڑھتا اور ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں, جس مرضی کی بات ہم سننی شروع کر دیتے. اور خدا کے بندو سنو, زندگی نبی پاک کے بغیر نہیں گزر رہی تو قبر حشر میں حضور کے بغیر کامیابی کیسے ہوگی. یاد رکھیں اور سمجھیں اس بات کو, اور اپنے عقیدے کو پہاڑ سے زیادہ تگڑا بنائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک اعمال بھی وسیلہ ہے, پر بھائی مجھے تو اپنی نماز پر اعتبار نہیں, اس لیے کہ میں خلوص سے پڑھتا ہی نہیں. کئی جگہوں پہ کمی محسوس ہوتی ہے, کئی جگہوں پہ نقص محسوس ہوتے ہیں. روزے رکھے ہیں, ہمیشہ سے رکھ رہے ہیں, لیکن کوئی ایسا مان اور بھروسہ نہیں کہ بخشوائیں گے. حج اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے, ان لوگ جاتے ہیں, ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا, ہم بھی گئے ہیں. دعا فرمائے اللہ بار بار بلائے, لیکن گزارش یہ ہے میرے بھائی سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہماری نظر میں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سبب رحمت بنائے گا, لیکن ہمیں اس پر کوئی مان, کوئی تکبر, ہاں اگر بھروسہ ہے تو ذات رسالت ماپ پہ بھروسہ ہے. نہ تیگ و تیر پہ تکیے, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر. بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اب لوگ خشک زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خشک سی نماز، اور بس جی بس نماز روزہ سیدھا کرو، یہ ہمیں کہاں لگایا جا رہا ہے۔ ہم خود بھی آگے نہیں جانا چاہتے، حالانکہ ہم نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں نے ایم پی اے وسیلہ رکھا ہوا ہے، ایم این اے وسیلہ رکھا ہوا ہے، یار 15-20 وسیلہ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ امیر لوگوں سے سلام دعا رکھی ہوئی ہے۔ کس لیے؟ روز دعوتیں پکتی ہیں ہوٹلوں میں، یہ سارے وسیلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، دنیا داروں سے وسیلے ہیں لیکن رب کریم کے بندوں سے ہم نے تعلقات نہیں رکھے۔ مزارات پہ جانا، اولیاء کی بارگاہ میں جانا، رب کریم کے بندوں سے پیار کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا، نبی پاک پہ درود پڑھنا، دنیا داری کا ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسے بیچ میں سے بچ کے نکلنا ہے، ہمیں کس چیز کی حاجت ہے، دعوت پہ بلانا ہے تو کس کس کو چھانٹی کر کے بلانا، یہ سارا ہمیں پتہ ہے۔ جب شادی ولیمے کے اور سالگرہ کے اور عقیقے کے کارڈ لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے اس کو رہنے دو، اس کو آنے دو، اس کو مس کر دو، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ان وسیلوں کا سارا پتہ ہے۔ اللہ رسول کے وسیلے کی بات آتی ہے تو ہم بھی فتویٰ پوچھنے چلے جاتے ہیں، ہم بھی تفصیلات پوچھتے ہیں، ادھر ادھر نہ جا۔ یاد رکھ، بغیر مصطفیٰ کے تیرا کوئی کام نہیں چل سکتا، بغیر نبی پاک کے تیری زندگی گزر سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ وسیلہ ضائع نہ کر بیٹھنا، ایسے کسی کی بات میں نہ آ جانا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایقان ہے، یہ لذت ہے، یہ حسن ہے، یہ سرمایہ ہے، کسی جگہ اس میں کوتاہی نہ کر لینا، ایک ذرہ برابر تیرے دل میں نقص نہ واقع ہو جائے۔ یاد رکھنا، نیک اعمال بھی وسیلہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے، اعمال کا وسیلہ دینا 100% جائز ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث پاک سنیے، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، نیک آدمی تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تیز بارش آئی، ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے۔ اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے آگے گر گیا، اندھیرا چھا گیا، اندر اندھیرا، طوفان ہے، پریشانی ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے جب اندھیرا دم گھٹنے لگا، اندھیرا ہونے لگا، پریشان ہونے لگے، ایک بولا، کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو، اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے۔ جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی؟ اللہ اکبر، اور کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے، اور اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے جب تک ابا جی دودھ نہیں پیئیں گے کسی کو نہیں ملے گا، جب تک میری بوڑھی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا، دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے، عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا، تو بھولنے سے پاک ہے، میرے رب میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے، نہ میں نے دودھ بیچا نہ میں نے بچوں کو دیا۔ آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دودھ پیا، اے اللہ میری اماں بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی، میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا، مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا، پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی اب روشنی آنی شروع ہو گئی۔ پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے، جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی۔ دوسرا بولا، اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ سیر چاول
کچھ چاول اس کی مزدوری بنے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں, 10,000 کے چاول اس کی مزدوری بن گئے. میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے, تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا ناراض ہو کے. لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں, میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں. اے اللہ میں نے 10,000 علیحدہ کر دیا, وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیحدہ کر دی. جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا, پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا. ایک وقت آیا کہ زمانے بیت گئے, وہ 10,000 10 لاکھ یا جو سمجھ لے 10 کروڑ ہو گیا. کئی گائیں, کئی اونٹ, کئی پلاٹ آ گئے. اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں, تنگ دستی آ گئی ہے, بوڑھا ہو گیا, وہ میرے پیسے تو دے دیں. تم اے اللہ میں بے ایمان نہیں ہوا, ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی. میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری, یہ اونٹ تیرے, یہ پلاٹ تیرے. وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے, میرے تو تھوڑے سے چاول تھے, یوں سمجھ لے 10,000 کا اور اتنا کچھ. میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو ناراض ہو کے چلا گیا, میں نے ڈھونڈا تو ملا نہیں. وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے. اے اللہ وہ بوڑھا مزدور جب اتنی گائیں ملی, اتنے اونٹ ملے, اتنے اسے پلاٹ ملے, تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا. اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا. اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دے کے, بھائی کوئی عمل بچا کے رکھ, کچھ کر لے, کچھ زندگی میں اکٹھا کر لے. کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو مصیبت سے بچ سکے, تو قبر میں مصیبت سے بچ سکے, تو دنیا میں مصیبت سے بچ سکے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا بولا, کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں جوان, میں رانا, میں حسین, مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی, اپنی طرف مائل کرتی تھیں, لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا. بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا, اس کے میں قریب جانے لگا, بلانے لگا. 100 دینار بھی اکٹھے کیے اس کو دینے کے لیے. ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی. اے اللہ تنہائی بھی آ گئی. یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی, حسین بھی, مالدار بھی, میں چاہوں تو ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا. اے اللہ ساری خوبیاں تھیں. وہ بی بی میرے پاس آئی, کمرہ, تنہائی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا, رب سے ڈر جا, رب سے ڈر جا. اے اللہ طاقت بھی, جوانی بھی, حسن بھی, مال بھی, میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیرے لیے. اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے. اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے, اے اللہ آمینہ کے معصوم کی بات مان, اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا, اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا, اس کو آزاد کر دیا. اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا, اللہ نے نجات دے دی. اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے. اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں. اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائیں. اللہ کرے ہم بے ایمانی, دھوکے بازی کو چھوڑ دیں. اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے, قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا, قیامت میں بھی اللہ. عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے. بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے. کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے, میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا. فرض نماز پڑھ کے جو 2 دعا بھی مانگے گا اللہ تیری, اس کا مطلب ہے اعمال کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ دعائیں قبول, بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرما. اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے
تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں؟ عمل میں تو کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کوتاہی ہو سکتی، نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی؟ ادھر سنو، ایک پہلو ذرا گہرائی سے، ایک بات عقیدے کی اس کو یاد رکھنا، اللہ کو کوئی بندہ نا مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا، یہ سمجھ لیں۔ اللہ مجبور، ایک مجبور ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا، اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے، اللہ نے فرمایا حبیب نہیں آئے گا۔ اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ کرے تو مسخ نہ ہو، حبیب نہیں بدلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ، توجہ کرنا جملوں پہ، اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حبیب یہ نہیں قبول کرنی دعا، اللہ بے نیاز ہے نا، چاہے قبول کرے اور چاہے، توجہ کرو غور کرو بات پہ، اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو، اے اللہ میری امت لڑے نا، تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا، کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ، اے حبیب تو دعا مانگ، تو مانگے میں قبول نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح کر یہ دعا مجھ سے۔ نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے مولا تو مہربانی فرما، اے اللہ کرم فرما، منافقین کو بھی بخش دے۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا، اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ، یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو، بھائی دنیا داری کا چودھری صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے، فلاں بندہ آ گیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا، کیوں جی وہ بندوق لے کے آیا تھا، کر دینا تھا انکار، فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار، اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا، کیوں جی؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی، اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے، بس یہ سمجھ لے بات۔ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے تھے، پیاس لگی تو حضور کے پاس، بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس، حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس، کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس، ہر آدمی جاتا تھا، انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ، اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم، بخاری مسلم ہے، فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، واللہ یعطی، ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے، میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے، انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ، دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا، حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کریں۔ اب حضور نے پتہ کیا کہا، نبی پاک نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں، صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں۔ صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے، اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں، حضور میں نہیں صبر کرتا، اب دعا کریں۔ نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا دو نفل
پڑھ جا کے اور 2 نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر. کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اے اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا. اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے. کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر. حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، 2 نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے. آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے. کہتے ہیں ہم گئے نہیں. تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. گئے تھے تو نابینا تھے، آئے تو بینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے، خود نبی پاک نے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے. حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے. علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، حالات بڑے دگرگوں، پریشانی ہے. لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے. اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ، قلت آ گئی، قحط آ گیا، بارش شدید ہے، صحابہ پریشان ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے، پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا، کوئی بات نہیں کی. جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے. حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو، اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں. حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے، دعا فرمائی اللہم انا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. فتسقینا، ہمیں بارش عطا فرما. ہمیں کس کے وسیلے سے؟ حضور. اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک، اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے، حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی، اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے. اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے؟ حضرت عباس. اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے، حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے، دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا، چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی. حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے، جو حضور کے زیادہ قریب ہے، ان کے وسیلے سے دعا فرمائی. امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا. اب ہمارا حال یہ ہے انتشار ہے، اختلاف شاک کی شاک ہے، پریشانی واضح حدیثیں موجود ہیں. میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں، کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں. کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے، سیدھا نیک عمل کرو. او میرے بھائی، میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج، اللہ محتاج نہیں.
لیکن اس کی عادت ہے، وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ باریک بات مشکل ہوتی ہے، لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا۔ کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو، حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر حضرت آدم کو کیا ہے نا، حضرت ابا کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا، لیکن یہ اس کی عادت، وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی، کیا اس نے حکم دے دیا؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو، روزی پہنچ جائے گی۔ کہتا ہوں کوئی سبب پیدا کر، باہر نکل، محنت کر، وسیلہ بنا۔ جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں، استری بھی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں، اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج، بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی، موٹی سی بات بھی کہتا جی نہیں ڈائریکٹ، او خدا کے بندے تھوڑا غور کر، دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی، لیکن جو ذرائع، جو وسیلے، جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم اس سبب کا انکار کر سکتے؟ شفا کون دیتا ہے؟ دعائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟ آپ اس طرح کریں نا، چپ کر کے گھر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، او شفا دینے والے، او شفا دینے والے، سارا دن کی وظیفہ پڑھیں، شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے، دعائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دعائی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو۔ یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا، وسیلہ دینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے۔ لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 99، 80 اور 9، 99 آیت پڑھنا۔ کفار نے، یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات، زبور اور انجیل میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح